آج کل یہ مسئلہ بھی ہے ٹیچر کے احترام میں کھڑے ہونا, یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ یونیورسٹیوں میں. دیکھو ہم ہر چیز میں نا یورپ کو فالو کر رہے ہیں, غیروں کو. غیروں کے ہاں ادب کی ڈیفینیشن الگ ہے. میں بار بار چیخ چیخ کے تھک گیا کہ گوروں کے پاس جو چیز ہے وہ لو ان سے, سائنس ٹیکنالوجی ہے خدا کے لیے لو ان سے, وہ تو لے نہیں رہے. تمیز تہذیب ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. ان کے ہاں نہیں ہوتا بڑے کیا ہے چھوٹے کیا ہے, ابا کیا ہے اما نہیں ہوتا. میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا, اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, باپ اتنے لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لو. اب کچھ اسکالرز وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا انہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں, وہ سائنس ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارا جو ایک تہذیب والا کلچر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں, ختم. ہمارے ہاں ٹیچروں کا ویسے ہی احترام نہیں ہے. ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ استقبال میں, وہ بھی ختم کر دیا اس کو غلامی سے تعبیر کر کے. تو تمیز جو تھوڑی بہت مارکیٹ میں رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اسلاف سے تو بہت ادب تمیز ملتا ہے ہمیں ٹیچروں کے بارے میں, وہ تو روحانی باپ ہے. یہ ادب قرآن سے, یہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے. کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ عبادت تھوڑی کہلائے گی. تعظیم الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہونے سے منع کیا نا, وہ رہنے سے منع کیا ہے کسی اجمیوں کی طرح, اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں, اور ایسے شخص کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ چاہت ہے, وہ عزت کی بھیک مانگ رہا ہے آپ سے. لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے شاگرد میرے استقبال میں کھڑے ہوں, لیکن اس چاہت سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میری اپنی تکبر اس میں, بلکہ طلبہ کی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتا ہے تاکہ ان میں تمیز آئے, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یونیورسٹیوں میں استاذوں کا احترام نکل رہا ہے, گھروں میں ابا اماں کا احترام نکل رہا ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں مان رہا. جو جہاں توحید ہونی چاہیے, توحید کی ڈیفینیشن کسی کا ادب کرنا, کسی کو رسپیکٹ دینا, یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. تو مسائل پراپر علماء سے سیکھا کریں. سمجھتے ہیں بات کو؟ مسائل کس سے سیکھا کریں؟ جو باقاعدہ پراپر, جب تک علم نہیں ہے نا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جب میں مدرسے گیا نا, ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا ادب تھا, اب بھی ہے, لیکن جب میں مدرسے گیا ہم نے ٹیچروں کا ادب کرنا سیکھا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار ابا کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں, تو ہم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے. اب اگر ہم مدرسے میں جاتے اور ہمارے اساتذہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے سب کچھ, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, مانے صرف اللہ کی جائے گی, ہم کسی کے غلام نہیں ہے, ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہے, ریاست کے بھی غلام نہیں ہے, لیبل لگا ہوتا توحید کا, سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گونجتی, یار یہ ہے توحید. لیکن اصل میں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا؟ ابے بھائی کون ماں باپ کی عبادت کرتا ہے بھائی کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ بدتمیزی کی طرف. ہم نے جب مدرسے گئے ماحول ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا, جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کر دیتے ہیں, ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. ابھی یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں, کالج بھی پڑھا ہوں, یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے ماحول نہیں بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھی کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی, بدتمیزی باقاعدہ ٹیچروں کے ساتھ. ہم حیران ہوئے یار یہاں ٹیچر کا اتنا ادب ہو رہا ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے, یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی ہے, اتنی تمیز سے بیٹھو, اونچی آواز سے بات نہ کرو. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں, اور پھر ان کی وہ اپنے استاذوں کے ساتھ, اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے. صحابہ تابعین وہ تو اتنا ادب کیا کرتے تھے, اتنا ادب کہ آپ اور میں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو اتنا زیادہ ٹیچروں کا ادب. تو ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا دیکھو ادب تمیز الگ چیز ہے, عبادت کیا ہے الگ چیز ہے. باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں, یہ ہے ناجائز. ادب کریں آپ, جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا, ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا.